الحمدللہ ماہ رجب المرجب کے آغاز میں ماہ مبارک رجب کی عظمت فضیلت کے حوالے سے قبلہ آغا محمد مہدی فاضل صاحب موجود ہیں۔ ماہ رجب المرجب کی عظمت کے حوالے سے بیان فرمائیں گے۔ ماہ رجب المرجب کی ان حسین لمحات اور ان حسین گھڑیوں سے کیسے استفادہ کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس حوالے سے دعوت دی ہے کہ میں ماہ رجب المرجب کے فضائل بیان کر سکوں۔ بسم اللہ۔ اور یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ پروردگار عالم نے یہ ہمیں رجب المرجب کا مہینہ قرار دیا ہے، اور اس سلسلے میں ائمہ معصومین علیہم السلام نے رجب کے حوالے سے جو فضائل بیان فرمائے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں۔ تو ان میں سب سے اہم فضیلت جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اہتمام کیا ہے اس سلسلے میں، اور جو اپنے احباب ہیں، اپنے اصحاب ہیں، ان کو بہت زیادہ اہمیت بھی بتائی ہے۔ اس سلسلے میں معصومین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی نصب الی السماء السابعۃ ملکا، کہ اللہ رب العزت نے 7ویں آسمان میں ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے۔ وہ فرشتے کا کام کیا ہے؟ پورا سال 7ویں آسمان میں رہے گا، لیکن جب ماہ رجب آ جائے گا تو اس وقت وہ نیچے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ ندا دے گا، پوری رات صبح تک ندا دیتا ہے، ساری رات ندا دیتا ہے صبح تک۔ اور پھر اس وقت ندا کیا ہوتی ہے؟ ان کی ندا یہی ہوتی ہے، طوبیٰ للذاکرین طوبیٰ للطائعین۔ اللہ، خوشخبریاں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سعادت مند ہیں وہ افراد جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ کس ماہ میں؟ ماہ رجب المرجب میں۔ پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، ذرا اس پر توجہ کریں گے، کہ فرماتا ہے کہ میں اس کا ہم نشین ہوں گا جو ماہ رجب میں میرا ہم نشین ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سے بڑھ کر کس کی ہم نشینی چاہیے؟ سبحان اللہ۔ دنیا والے سکون ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، اور کمالات تک پہنچنا چاہتے ہیں نا، تو اس سے بڑھ کر کمال کیا ہو سکتا ہے جو انسان کا بھی خالق ہے۔ ماشاءاللہ۔ بلکہ میں یہی کہوں گا کہ جو محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا بھی خالق ہے، سبحان اللہ، اس کی ہم نشینی مل جائے تو اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوتا ہے۔ بے شک۔ پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اس ماہ میں جو میرا ہم نشین ہوتا ہے اس شخص کو بخش دیتا ہوں جو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کمال کی بات کیا ہے یہ! اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے انسان کو؟ آگے فرماتے ہیں کہ میں اسے جواب دیتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے، میں اسے عطا کرتا ہوں جو مجھ سے طلب کرتا ہے، اور اسے ہدایت دیتا ہوں جو مجھ سے ہدایت طلب کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں نے اس مہینے میں ایک رسی قرار دیا ہے، جو ماہ رجب میں مجھ سے مانگے گا وہ اس رسی سے استفادہ کرے گا، وہ مجھ تک پہنچ ماہ جائے۔ مبارک رجب میں روزے کی اہمیت کے حوالے سے بھی آگاہ فرما دیں تاکہ مومنین تک یہ پیغام پہنچی اور وہ ان لمحات سے استفادہ کریں۔ جی بالکل، اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ روزہ اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ میں آپ کی خدمت میں ایک روایت بیان کروں کہ حضرت پیغمبر عظیم الشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی ہے، وہ ثوبان، وہ بیان کرتا ہے کہ میں ایک مرتبہ پیغمبر عظیم الشان کے ساتھ تھا، تو راستے میں قبرستان آ گیا۔ ٹھیک ہے۔ رسول کریم رونے لگے، گریہ کرنے لگے بہت زیادہ۔ میں نے سبب پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا رونے کا سبب کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ کیونکہ جہاں جو قبرستان میں جو سوئے ہوئے ہیں افراد، تو وہ ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں سن رہا ہوں، رونے کی آوازیں سن رہا ہوں، ان پر عذاب ہونے کی آوازیں سن رہا ہوں۔ تو اس وقت پیغمبر نے فرمایا کہ کاش ان لوگوں نے ماہ رجب میں فقط ایک روزہ رکھا ہوتا اور ایک رات گزاری ہوتی جاگ کر، تو ان پر یہ عذاب نازل نہ ہوتا۔ یعنی اس قدر یہ ماہ رجب المرجب عظمت اور فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ بالکل، کہ ایک روزہ رکھنے سے، فقط ایک روزہ، اللہ اکبر، جن پہ عذاب قبر نازل ہے، جاری ہے، رسول خدا ان کی چیخیں اور پکار سن رہے ہیں، ان کی گریے کی آواز سن رہے ہیں۔ دیکھیں ایک تو اہمیت پتہ چل جاتا ہے۔ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ
اے کاش ان لوگوں نے ماہ رجب کا ایک روزہ رکھا ایک ہوتا۔ روزہ اللہ رکھا ہوتا۔ اکبر، اگرچہ کہ پیغمبر نے یعنی اس وقت ان کتنا، کے لیے دعا کی تھی جی تخفیف عذاب کی، جی کمی ہوئی تھی، لیکن کم تو ختم تو نہیں ہوا نا۔ جی اگر بالکل، فرماتے ہیں کہ اگر کاش ایک روزہ ایک رکھا روزہ ہوتا، رکھ، سبحان اللہ۔ کمال ہے، بہت بڑی عظمت ہے۔ جی، مزید ہمارے مومنین کو کچھ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ جو سب سے زیادہ عمل انجام دیا جاتا ہے جی، اور معصومین علیہ السلام کی روایات میں بیان کیا گیا ہے، وہ استغفار ہے، دعائیں ہیں۔ ماشاء اللہ، تو اس سلسلے میں ایک روایت بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا جی بسم اللہ۔ کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ رجب شہر الاستغفار لامتی، اللہ اکبر، رجب کا مہینہ میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، فاکثروا فیہ الاستغفار، اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرو۔ فإنہ غفور رحیم، وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، سبحان اللہ، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ویسمى رجب، رجب کیوں کہا گیا ہے اسے، وجہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ العصب لأن الرحمہ علی امتی تصب فیہ الصبا۔ اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیوں، وجہ کیا ہے، کیونکہ اس ماہ میں میری امت پر کثرت سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انتہائی ممنون و مشکور ہوں آقا آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور انشاءاللہ ہم آپ تمام مومنین تک اسی طرح اپنے پیغام کو جاری رکھیں گے، اور اب تک ہم پیغام آل محمد اور پیغام اسلام اور پیغام وحدانیت پہنچاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔